لبيك اللهم لبيك لبيك لا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حج کے 5 دن 8 ذی الحج یہ حج کا پہلا دن ہے۔ صبح فجر کی نماز پڑھنے کے بعد طلوع آفتاب کے بعد احرام باندھنا ہے۔ احرام باندھنے سے پہلے غسل کر لیں اور بدن پہ خوشبو لگا لیں، کیونکہ احرام کے بعد خوشبو لگانا ممنوع ہے۔ احرام باندھنے کے بعد 2 رکعت احرام کی نفل ادا کریں اور پھر حج کی نیت کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم انی ارید الحج فیسرہ لی وتقبلہ منی۔ اے اللہ، میں حج کی نیت کرتا ہوں یا کرتی ہوں، بس اس کو میرے لیے آسان فرما دے اور قبول فرما۔ تلبیہ کثرت سے پڑھتے رہیں، پھر مینا کی طرف روانہ ہو جائیں۔ ظہر کی نماز سے پہلے مینا میں پہنچنا اور مینا پہنچنے کے بعد 8 ذی الحج کو 5 نمازوں کا اہتمام کرنا ہے: ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر۔ 9 ذی الحج یہ حج کا دوسرا دن ہے۔ 9 ذی الحج کو زوال سے پہلے میدان عرفات میں پہنچنا ضروری ہے۔ عرفات کے میدان میں پہنچ کر سب حاجی اپنے اپنے کیمپ میں چلے جائیں تو دوران سفر تلبیہ، درود شریف اور ذکر و اذکار کا ورد جاری رکھیں۔ زوال کے بعد جو وقت ہوتا ہے میدان عرفات میں، وہ وقوف عرفہ کا وقت ہوتا ہے۔ وضو کا اہتمام کر لیں اور بار بار یہ دعا پڑھیں: سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ۔ حضرت جابر ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو مسلمان عرفہ کے میدان میں زوال کے بعد قبلہ رخ ہو کر یہ دعائیں پڑھے: لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، جو یہ عمل کرے گا تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو مخاطب کر کے فرمائیں گے کہ اس بندے کی کیا جزا ہے، جس نے میری تسبیح کی، میری تکبیر کی، میری تعظیم کی اور اس نے میری تعریف و ثنا کی، تو فرشتوں گواہ رہنا کہ آج میں نے ان تمام لوگوں کو بخش دیا جو یہاں میدان عرفات میں جمع ہیں، اور ان کی شفاعت فرما دی۔ تو اس لیے عزیزان ملت، ان جگہوں پر ساری ملت کے لیے اور خصوصاً عرفات میں جتنے لوگ ہیں، یعنی جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج بیت اللہ کی سعادت نصیب کی، عرفات کے میدان میں ان سارے لوگوں کے لیے اور عموماً ساری امت مسلمہ کے لیے ضرور دعا کریں۔ عرفات کا مبارک دن یعنی وقوف عرفہ بار بار بہت کم نصیب ہوتا ہے، اس لیے اس دن عاجزی و انکساری کے ساتھ دعا استغفار کریں۔ سورج غروب ہونے کے بعد مزدلفہ کی طرف روانہ ہونا ہے۔ مغرب کی نماز میدان عرفات میں ادا نہیں کرنی، یہ وہ واحد دن ہے جس دن مغرب اور عشاء کی نماز مزدلفہ میں پڑھی جاتی ہے ایک ساتھ۔ مزدلفہ پہنچنے کے بعد مغرب کی نماز، عشاء کی نماز قصر ادا کریں، جماعت شرط نہیں ہے۔ پہلے مغرب کی نماز ادا کریں، اس کے بعد عشاء کی فرض ادا کریں قصر، اور عشاء کی نماز کے بعد بترتیب مغرب کی سنت اور عشاء کی سنت و وتر ادا کریں۔ اگر جماعت کے ساتھ پڑھ رہے ہیں تو ایک اقامت کے ساتھ دونوں نمازیں ترتیب کے ساتھ ادا کرنی ہیں۔ مزدلفہ سے ہی رمی کرنے کے لیے ہمیں کنکریاں جمع کرنی ہیں، یعنی 70 کنکریاں ہمیں جمع کرنی ہیں تینوں دن رمی کرنے کے لیے۔ کوشش کریں کہ زیادہ کنکریوں کو اٹھا لیں تاکہ اگر کوئی ہم سے گم ہو جاتی ہیں، گر جاتی ہیں، تو ہمیں رمی کے دوران مشکل درپیش نہ آئے۔ صبح فجر کی نماز پڑھنے کے بعد طلوع آفتاب کے بعد مزدلفہ کو چھوڑنا ہے اور مینا کی طرف رمی کرنے کے لیے روانہ ہو جانا ہے۔ مزدلفہ کے جو بارڈر کے نزدیک لوگ ہیں وہ کوشش کریں کہ طلوع آفتاب کے بعد مزدلفہ کو چھوڑیں، ورنہ بارڈر کے قریب کی وجہ سے انہیں اندازہ نہیں ہوگا کہ وہ مزدلفہ کا بارڈر کراس کر چکے ہیں، اور طلوع آفتاب سے پہلے اگر آپ نے مزدلفہ کراس کر لیا تو آپ پر دم واجب ہو جائے گا۔ اس کے بعد مینا کی طرف روانہ ہو جائیں اور تلبیہ پڑھتے رہیں۔ جب آپ جمرات پہنچ جائیں گے 10 ذی الحج کو رمی کرنے کے لیے، تو چھوٹے اور بڑے شیطان کو کنکریاں نہیں مارنی۔ سب سے بڑے شیطان کو ہمیں 7 کنکریاں مارنی ہیں، اور کنکریاں مارنے سے پہلے ہمیں نیت کرنی ہے کہ میں 7 کنکریاں مارنے کی نیت کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے اور شیطان کو ناراض کرنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے اور آسان فرمائے۔ اس کے بعد ایک ایک کر کے کنکریاں ہمیں مارنی ہیں، بسم اللہ اللہ اکبر کہتے ہوئے۔ یاد رہے کہ ہر ایک کنکریاں مارنے سے پہلے ہمیں نیت کرنی ہے۔ کنکریاں دیوار پہ رکھنا ضروری نہیں ہے، احاطے کے اندر بھی گر جائیں تو وہ بھی قبول ہو جاتی ہیں اللہ کے حکم سے۔ رمی کرنے کے بعد ہمیں قربانی کرنی ہے۔
اگر آپ اپنے کمپنی کے تھرو قربانی کر رہے ہیں تو آپ اپنی کمپنی کے معلم کو کال کر کے بتائیں گے کہ آپ نے رمی کر لی ہے، تو آپ کا معلم آپ کو کال بیک کر کے قربانی کی کنفرمیشن دے گا کہ قربانی ہو گئی ہے، تو اس کے بعد آپ حلق کروائیں گے اور احرام کھول دیں گے۔ یاد رہے جب تک معلم کی کال نہ آئے جب تک آپ حلق نہیں کروائیں اور ویٹ کریں اس کی کال کا۔ قربانی کرنے کے بعد ہمیں حلق کروانا ہے یعنی سر مڑوانا ہے، اس کے بعد ہم احرام کھول سکتے ہیں۔ اب ہم احرام کی پابندیوں سے نکل جائیں گے، لیکن ایک پابندی میں ہم رہیں گے، وہ ہیں میاں اور بیوی کے ازدواجی تعلقات۔ طواف زیارہ حج کا ایک فرض رکن ہے، وہ ہمیں ادا کرنا ہے، اس سے پہلے ہم اپنے ازدواجی تعلقات کو قائم نہیں کر سکتے۔ طواف زیارہ کرنے کے لیے مکہ معظمہ جائیں اور جا کے طواف زیارہ کی نیت کریں، اور یاد رہے طواف زیارہ 10 ذی الحج سے لے کے 12 ذی الحج کے مغرب تک ادا کر سکتے ہیں۔ 10 ذی الحج کو طواف زیارہ کرنا افضل ہے۔ اور یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ طواف زیارہ حج کا ایک فرض رکن ہے، کسی بھی وجہ سے اگر طواف زیارہ ادا نہیں کر سکے تو حج مکمل نہیں ہوگا۔ طواف زیارہ کا طریقہ وہی ہے جیسے طواف کا طریقہ ہوتا ہے، لیکن طواف زیارہ کی نیت یہ کرنی ہے کہ میں 7 چکر طواف زیارہ کی طواف کی نیت کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں۔ اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے اور آسان فرمائے۔ طواف مکمل ہونے کے بعد ہمیں مقام ابراہیم یا کہیں بھی ہمیں جگہ ملے تو 2 شکرانے کی نفل ادا کرنی ہے۔ اگر یاد رہے تو پہلی رکعت میں سورہ کافرون اور دوسری رکعت میں ہمیں سورہ اخلاص پڑھیں، یہ سنت عمل ہے۔ شکرانے کی نفل ادا کرنے کے بعد ہمیں صحیح کرنا ہے، یہ واحد طواف ہے جس میں صحیح کرنا لازم ہے۔ صحیح کی نیت کچھ اس طرح ہے، میں طواف زیارہ کی صحیح کے 7 چکر کی نیت کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں، اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے اور آسان فرمائے۔ صحیح مکمل ہونے کے بعد یہاں پہ ہمارا طواف زیارہ مکمل ہوا اللہ کے حکم سے۔ اور ایک بات ذہن نشین کر لیں، اگر طواف زیارہ 10 ذی الحج کو ادا کیا ہے تو 10 ذی الحج سے لے کے 12 ذی الحج تک ہمیں مینا میں قیام کرنا ضروری ہے۔ 11 اور 12 ذی الحج کو ہمیں رمی کرنی ہے۔ رمی کرنے کا وقت طلوع آفتاب سے لے کے غروب آفتاب تک کا ہوتا ہے۔ 11 اور 12 کو تینوں شیطانوں کو 7 کنکریاں مارنی ہے، یعنی 11 ذی الحج کو ہمیں 21 کنکریاں مارنی ہے اور 12 ذی الحج کو بھی ہمیں ٹوٹل 21 کنکریاں مارنی ہے۔ یعنی اس کی ترتیب کچھ اس طرح بنتی ہے کہ پہلے چھوٹے شیطان کو 7 کنکری ماریں گے، اس کے بعد درمیانی شیطان کو 7 کنکریاں ماریں گے، اس کے بعد بڑے شیطان کو ہمیں 7 کنکریاں مارنی ہے۔ یاد رہے ہر کنکری مارنے سے پہلے ہمیں نیت کرنی ہے۔ کنکری جو ہے وہ احاطے میں گرنا ضروری ہے، دیوار پہ لگنا شرط نہیں۔ 12 ذی الحج کے بعد ہم مکہ معظمہ جا سکتے ہیں، لیکن اگر نماز فجر ہم نے منی میں ادا کر لی تو ہمیں 13 ذی الحج کو بھی کنکریاں مارنا تینوں شیطانوں کو لازم ہو جائیں گی۔ اب اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے مکہ معظمہ واپس آ جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں حاضری کی عظیم و شان سعادت حاصل ہوئی اور حج نصیب ہوا۔ ساری عمر کی دیرینہ تمنا اللہ کے فضل و کرم سے پوری ہوئی۔ اس کے بعد جب تک آپ اپنے وطن نہ جائیں، حرم شریف کی نماز کوشش کریں کہ با جماعت پڑھیں، نفل طواف کریں۔ اس موقع کو غنیمت سمجھیں اور ایک طواف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام اور ایک طواف ساری امت مسلمہ کے نام کریں۔ اور جب وطن واپس آ رہے ہوں تو مکہ معظمہ چھوڑنے سے قبل طواف الوداع کر لیں۔ یہ حج کے 5 دن کے اعمال مختصراً آپ کو بتا دیے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں بھی اور ساری امت مسلمہ کو بار بار حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرمائے۔ ساری امت مسلمہ کو، ماؤں بہنوں کو، لواحقین کو، مردوں عورتوں کو، بچوں کو، سب کو اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے حج بیت اللہ کی زیارت اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مبارک کے سامنے کھڑے ہو کر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کی سعادت بار بار نصیب فرمائے۔ اللہ ہم سب کو اس کے گھر کے دیدار کے لیے قبول فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لا شريك له